السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ میں بھی جو گزشتہ خبریں ہیں کچھ ان کے اوپر تجزیہ کرتے ہوئے کچھ اگلی خبروں کی جانب جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی اس حوالے سے ہم نے اپنے 2 ویلاگ میں آپ کو ساری صورتحال بتائی تھی، اور جو کچھ ہم نے کہا کہ وہ بنیادی طور پر بریفنگ کیا بلکہ ایک قسم کے احکامات تھے جو کہ طاقتور حلقوں کو جو طاقتور حلقوں کی جانب سے مطلب دیے گئے تھے، اور جس میں واضح ایک پیغام تھا ایک بریفنگ کے اندر کہ جو افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے خطے کے اندر، خاص طور پہ پاکستان میں، تو اس کے حوالے سے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں، اخوت کا، یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے گزشتہ دنوں، آپ نے دیکھا ہوگا 15-20 دن پہلے یہ افغانستان کے جانے سے پہلے جو صورتحال ہماری اسمبلی میں ہوتی رہی ہے، مار کٹائی، گالم گلوچ، اٹھا پٹک، ایک دوسرے پہ کتابیں پھینکی گئیں، اور حتیٰ کہ ایک دو ممبران اسمبلی جو ہے زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو آج سے تقریباً 20-25 دن پہلے آپ نے دیکھا تھا، اس سلسلے کو کہا گیا اس دن کہ ختم کر دیا جائے، اب انف از انف، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ہر چیز ان کو بتائی گئی، ہر چیز کا ان سے جواب، جو بھی ان کے ناپیدہ سوالات تھے ان کے باقاعدہ جواب دیے گئے، اور ہر جواب کے ساتھ ساتھ ان کو ساری صورتحال کے ساتھ ان کو بریف کیا گیا کہ آئندہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کہ یہ واضح ہو کہ پاکستان کے اندر سیاسی قیادت یا سیاسی جماعتیں جو ہیں منتشر ہیں، کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ پاکستان ایک بہت اہم ایرا کے اندر داخل ہو رہا ہے، کیونکہ جو فیصلے اس وقت پاکستان کی فوج نے اور عمران خان نے جو کیے ہیں، وہ فیصلے کوئی معمولی فیصلے نہیں ہیں۔ جو میں دیکھ رہا ہوں صورتحال وہ یہ ہے کہ ان کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں پوری دنیا کے منظرنامے پہ اثر انداز ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو جب امریکہ کو ایئر بیسز کے حوالے سے منع کیا گیا تو صرف پاکستان، افغانستان اور ایران کا ہی نہیں معاملہ، اس کے اندر ازبکستان بھی اور اس کے اندر تاجکستان بھی، سب پہ دباؤ آیا ہے، کیونکہ جب امریکہ کو یہاں سے بیسز کے لیے انکار ہوا تو پھر امریکہ نے اپنے طور پر ازبکستان اور تاجکستان سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ بیسز دیے جائیں، لیکن چونکہ طالبان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم کسی نے اگر بیسز دیے یا کسی نے طالبان کے خلاف اگر کوئی بھی ایسا کام کیا جنگ کے حوالے سے جس سے کہ یہ ظاہر ہو یا جس سے یہ تصور پہ بھی پیدا ہوتا ہو کہ طالبان کے خلاف اس ملک سے کارروائی ہوگی، تو پھر طالبان اس کے خلاف کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور طالبان کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت بہت اہم ہے، طالبان سے کی اہمیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ طالبان نے امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دی ہے، بلا شبہ اس وقت طالبان جیتے ہیں۔ تو یہ جس طرح کی ایک بیوقوفی والی بات انہوں نے کر دی تھی فواد چودھری نے کہ طالبان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایسے ہی بس کہہ دیتے ہیں، ان کی بات کی کوئی نہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی غلط بات کی کہ عمران خان اس لیے نہیں آئے کہ اپوزیشن لیڈر نے ان کو منع کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی کوئی اتنی ہمت نہیں کہ وہ عمران خان کو یا اس وقت آرمی چیف کو یہ مطلب کوئی ڈکٹیشن دے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر باہر وہ نکلے ہوئے ہیں شہباز شریف، تو اس کے اندر وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کے چکر میں جو بات چیت جو میں پہلے بتاتا رہا ہوں اس وقت وہ موضوع نہیں ہے یہاں پہ، تو کس کی سفارشوں پر وہ باہر نکلے ہیں اور کہاں تک ان کے ساتھ جو ہے معاملات کو پس پردہ طے کیا گیا تھا۔ تو شہباز شریف نے یہ بات نہیں کرنی تھی، نہ عمران خان اس لیے نہیں آئے تھے، وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جو باتیں کرنی تھی وہ ساری باتیں عمران خان اور ISI کے چیف اور جنرل باجوہ آپس میں کر چکے تھے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی میٹنگیں ان کی ساتھ ہوتی رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال تھی، تو ان کیمرہ بریفنگ وہ بہت اہم تھی۔ ان کیمرہ بریفنگ کے اندر خاص طور پہ یہ بھی ان کو بتا دیا گیا، جو میں نے آپ کو پہلے کہی تھی بات پہلے ویلاگ میں، کہ افغان مہاجرین کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ ان کے پاس یہ اطلاع ہے کہ امریکہ جو جا رہا ہے صورتحال چھوڑ کے، ان کا پلان یہ ہے کہ یہاں حالات خراب ہوں اور پاکستان پر اور چین پر دباؤ آئے، کیونکہ اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے تو پاکستان متاثر ہوگا، اور پاکستان متاثر ہوگا تو چین کا متاثر ہونا لامحالہ ہے، ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے سارا یہ بات ایک پری پلان ہے، مطلب یوں جو امریکہ بھاگا ہے نا، اس طرح یہ ایسے نہیں بھاگا۔ یہ آپ دیکھیں نا، ویتنام سے بھی گیا تھا تو ایک طریقے سے گیا تھا، ایک اعلامیہ ہوا تھا، کچھ بات ہوئی تھی، کس طریقے سے خاموشی سے انہیں بگرام میں ایئر بیس رات کو خالی کی،
کوئی مطلب ایک سیرمنی ہوتی ہے، کوئی حکومت کے حوالے، افغان حکومت کے حوالے کیا جاتا، کچھ کیا جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ راتوں رات بھاگے ہیں۔ ان کا اصل مقصد صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کے یہاں پہ حالات خراب ہوں۔ اچھا، اب اس صورتحال کے اندر پاکستان تو ہے خیر اتنا مسئلہ نہیں، لیکن بھارت کو بڑا زیادہ پریشانی ہوئی ہے، کیونکہ بھارت کی تقریباً وہاں پہ 25 ارب ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ بھارت بہت زیادہ پریشان ہے۔ بھارت کے جو جے شنکر صاحب ہیں وہ 2 دفعہ ملاقات کر چکے ہیں طالبان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم ہمارے جو وہاں پہ مفادات ہیں ان کی نگرانی کی جائے۔ خاص طور پہ جو بھارت کی جو ڈیمز ہیں، جو ڈیمز کے معاملے تھے جو کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بنائے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ لیکن جو میرے پاس میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان نے فی الحال بھارت کو کسی بھی قسم کی یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا۔ جو سب سے زیادہ اس وقت جو بھارت کو پریشانی ہے وہ ان کے آسما ڈیم کے اوپر ہے، کیونکہ جو ان کا آسما ڈیم ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اگر آسما ڈیم کا اگر جو معاملہ اگر رک گیا تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے فی الحال طالبان نے کوئی یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جو صورتحال بنی ہے، جو میں نے جیسے اپنے پہلے الفاظ میں کہا تھا کہ عمران اور باجوہ کے جو فیصلے ہیں وہ عالمی منظرنامے پہ تبدیلیاں لا رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھارت پہ کتنا امپیکٹ ہوا ہے۔ اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ لداخ کا جو معاملہ چلا تھا، میں نے بتایا کہ لداخ یہ پاکستان سے انکار کے بعد وہ لداخ ایئر بیس کی بات ہو رہی تھی کہ بھارت سے کہا گیا تھا کہ امریکہ نے لداخ ایئر بیس دی، لیکن چین نے ان کو وارن کر دیا کہ اگر لداخ کے ایئر بیس کی بات ہوئی تو آپ کو پتہ ہے لداخ پہ کو ایئر بیس دینے کا مطلب ہے کہ امریکہ وہ علاقے بٹھا دینا۔ تو وہ چین نے پس پردہ بھارت وہاں بھی ان کو وارننگ کر دی ہے کہ اگر لداخ ایئر بیس کی اگر کوئی بات کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ چین، ہو سکتا ہے بلکہ حقیقت ہے کہ چین جو ہے اس پہ حملہ کر کے وہ بیس بھی اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو بھارت کو چین میں مار پڑ رہی ہے بہت زبردست طریقے سے، آپ نے دیکھا ہے کہ کہاں تک وہ پہنچ چکا ہے چائنا، اور دوسری طرف اس کو ہے افغانستان کے اندر مار پڑی، 25-30 ارب ڈالر کی جو ہے نقصان بھی ہو رہا ہے، اور افغانستان سے بھارت کا کردار ختم ہو رہا ہے، کیونکہ طالبان نے جو ہمارے ایک ہیں جو جہاں ذرائع جو طالبان کے ساتھ ہیں بہت اہم ذریعہ ہے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ طالبان بنیادی طور پر بھارت کوشش کر رہا ہے، ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن طالبان جو ہے نا بنیادی طور پر جو طالبان کی مرکزی قیادت ہے وہ جو بھارت نے کشمیر میں کیا نا مسلمانوں کے ساتھ، اس کے اوپر وہ سخت ناراض ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال مسلمانوں کے ساتھ بھارت نے کی ہے تو اس لیے جو ہے بھارت کے ساتھ کوئی بات کرنا یا کسی بھی حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب برگرام ایئر بیس کے خالی ہونے کے بعد صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آج ہمیں پتہ لگی ہے کہ طالبان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کابل کے اوپر اور بگرام ایئر بیس کے اوپر بھی قبضہ کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید آئندہ چند دنوں میں آپ کو یہ بات پتہ لگے کہ وہ وہاں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اس میں ایک دو صورتحال ہے کہ اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو پاکستان کو بہت بڑی مہاجرین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں 8 یا 10 لاکھ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے مہاجرین لے، تو لہٰذا اس پر بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم مزید پاکستان کو جو ہے کوئی افغان یا کوئی مہاجرین ہم اپنے ملک میں نہیں لیں گے۔ اچھا، اس بریفنگ کے بعد جو کہ بہرحال بہت اچھی بریفنگ تھی، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ سیاسی قیادت ساری جو ہے ساتھ ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ سے آپ یہ توقع نہ رکھیں۔ امریکہ کی یہ خاص عادت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے حریف کا تو خیر آپ کو پتہ ہے، ویسے ہی جو حال کرتا ہے وہ حلیفوں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی جانب سے جو واضح جواب ملا ہے اس وجہ سے امریکہ نے جو کچھ کر رہا ہے، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ آپ کے سامنے میں بتا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، وقت کم ہوتا ہے۔ ایف اے ٹی ایف میں ہوا، فیٹف کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اب اس کے بعد جو انہوں نے پاکستان آرمی کے حوالے سے کہ انہوں نے پابندی لگا دی، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر جو ہے کم سن لوگوں کو لیا جاتا ہے، تاکہ وہ بھی ایک الزامی ہے، حالانکہ ترکی کو نام ڈال دیا، لیکن ترکی کو خیر سے انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈالا ہے ایسے ہی، لیکن بنیادی طور پہ انہوں نے نشانہ پاکستان کو بنایا۔ اچھا، اب یہ صورتحال جو ہے میرے پاس جو آمدہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ازبکستان اور تاجکستان کے وزراء خارجہ سے جو بلنکٹن کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور وہاں سے بھی ان کو جو مایوسی ہوئی ہے بیسز ملنے کی وجہ سے، تو سارا نزلہ جو ہے وہ پھر دوبارہ پاکستان پہ ہی آ رہا ہے، اور امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سارا معاملہ ہوا یہ پاکستان کے انکار کی وجہ سے یا پاکستان کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو پاکستان نے جو سٹینڈ لیا اس کے پیچھے روس اور چین ان کے ساتھ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اب امریکہ یہاں سے ناکام ہونے کے بعد امریکہ جو ہے اب ایک اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ ایک اور اب نیا گیم کرنے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دوبارہ بڑے پیمانے پہ اپنی سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی جو حلیف ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ پاکستان کے اندر حالات خراب کیے جائیں۔
حالات کہاں خراب ہوں گے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. حالات خراب ہوں گے سندھ کے اندر خراب ہوں گے اور پشتون بیلٹ کے اندر ہوں گے. یہ میں آپ کو مکمل اطلاع بتا رہا ہوں. جو بین الاقوامی جو ادارے ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں، ان کی جو رپورٹس ہیں یا جو وہ مانیٹر کرتے ہیں صورتحال، تو اسی پس منظر کے اندر اب آپ دیکھیں کہ جب یہ ساری باتیں ہو چکی، ان کیمرہ بریفنگ ہو گئی، اس کے بعد جو ہے فوری طور پر جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت، ساری قیادت جو ہے امریکہ جا رہی ہے. اور امریکہ جانے کا ان کا مقصد ہی صرف یہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بہت پہلے بارہا یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے اور زرداری کے بہت زیادہ قریب ہے. گو کہ اس وقت مسلم لیگ نواز نے ان کے ساتھ کوئی کھل کر پاکستان کے اگینسٹ کام کرنے میں فی الحال جو ہے پاکستان کی، جس میں کہ پاکستان کے براہ راست مفادات یا پاکستان کی جغرافیائی حدود کو کہیں نقصان پہنچ سکتا ہو، اس حوالے سے فی الحال جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلم لیگ نواز نے کوئی بڑا قدم اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ معاملات آپ نے دیکھے، اور ان معاملات کی وجہ سے طے پانے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی دراڑیں پڑی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون تقسیم ہو گئی، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ہی ہے. مسلم لیگ نون کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہے آئندہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر شاید اتنی آپ کو فعال نظر نہ آئے جتنا کہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے نظر آئیں گے. تو یہ سارا پس منظر ہے، یہ تو ان کا مسلم لیگ نون نے طے کر لیا. لیکن پیپلز پارٹی کو میں نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے. تو پیپلز پارٹی کی تمام قیادت، جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز، جو آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اس وقت جب یہ میری ویڈیو آئے گی اس وقت تک شاید ہو سکتا ہے خبریں بھی آ جائیں کہ پیپلز پارٹی کی تمام قیادت جو ہے وہ امریکہ جا رہی ہے، اور وہاں بلاول صاحب بھی جائیں گے، اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ خاص طور پہ جائیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو امریکہ کے اندر کچھ جو اہم شخصیات ہیں جو پاکستان کے اندر کردار ادا کرتی ہیں، یا جن کا لنک ہے پاکستان کے اندر، جو غیر مستحکم کرنے والی جو بھی عناصر ہیں، جو ابھی نام اب نہیں لوں گا، ان کے ساتھ اگر کوئی میڈیٹ کرتا ہے تو وہ آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مراد علی شاہ کو ابھی تک زرداری صاحب نے ہٹایا نہیں ہے. تو مراد علی شاہ بھی وہاں جا کر ملیں گے، اور بنیادی طور پر وہاں سے یہ انسٹرکشن لی جائے گی کہ پاکستان نے جو امریکہ کو اب بائے بائے کہا ہے، تو اس پس منظر میں ان کو کیا کرنا ہوگا. کیونکہ میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے، اگر پیپلز پارٹی کو کھل کر سپورٹ ہوئی، یا پیپلز پارٹی کو اگر جس کہتے ہیں کہ اگر آشیرواد ملی، تو پیپلز پارٹی جو ہے ضرور پاکستان آرمی کو بلیک میل کرے گی. نہ صرف بلیک میل کرے گی، اور بلیک میل کرے گی وہ سندھ کارڈ کی شکل میں اور سندھو دیش کی طرف سے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حالات بہت زیادہ جو ہیں خراب ہیں. اور یہ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر پاکستان پر اگر دباؤ آیا یا پاکستان کی اندرونی صورتحال خراب کی گئی، تو یہ آپ کی جو پشتون بیلٹ ہے اور سندھ بیلٹ، سندھ کے مسئلے کے اوپر جو ہے یہ معاملہ ہوگا. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. اب وہ کہ بھارت کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت فوجیں جو ہیں اپنی لگا چکا ہے، اور بھارت کی بھی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے. امریکہ نے تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ امریکہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، لیکن بھارت بنیادی طور پر یہ اصل میں بھارت کے لیے گرین لائٹ ہے امریکہ کی جانب سے کہ آپ بھی اب اپنا کام کچھ شروع کر سکتے ہیں. آپ کو اجازت ہے کہ آپ آگے بڑھیں. مطلب بھارت نے امریکہ نے اپنا جو ہے پہلا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پہلا اسٹروک اپنا کھیل دیا. لیکن بھارت ابھی تک کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ بھارت کو خطرہ چین کی طرف سے ہے، اور چین کے ساتھ ساتھ روس کی طرف سے بھی ہے. کیونکہ روس نے بھی کہا ہے کہ روس کی جو پس پردہ معاملات طالبان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس میں روس نے بھی بھارت کو کہا تھا کہ خطے کے اندر افغانستان سے جس طرح امریکہ نکل رہا ہے، اور جو صورتحال ہو رہی ہے افغانستان کی ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے روس کا بھی ایک اسٹیک ہے. روس اپنا کردار ادا کرے گا. لہٰذا بھارت کوئی بھی ایسی صورتحال یا کوئی بھی ایسا اقدام اٹھانے سے امریکہ کے کہنے پر باز رہے جس سے کہ خطے کے اندر حالات خراب ہوں، اور چین کے ساتھ ساتھ روس کے بھی مفادات کو نقصان پہنچے. تو بنیادی طور پر یہ جو پس پردہ بہت ساری چیزیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں ایسی نہیں ہیں، بلکہ بہت چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں عالمی معاملات پر. تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو معاملات چل رہے ہیں ان میں آپ کو پاکستان کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی پاکستان کی اندرونی سیاست میں ہوگا وہ ہوگا بیرونی سیاست کے حوالے سے. جو باہر ہوگا وہی آپ کو پھر اندر ہوتا ہوا نظر آئے گا. اگر باہر حالات اگر زیادہ دباؤ آئے گا پاکستان پر، تو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلیاں جو بھی سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ہوگا. لیکن فی الحال جہاں تک احتساب کی بات تھی، وہ فی الحال احتساب یا دوسرے تیسرے معاملات فی الحال روک دی گئے ہیں. بریفنگ کے بعد یہ طے ہو گیا ہے کہ سب لوگ مل کر اس وقت پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے مل کر کام کریں گے. لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ جس جماعت سے ہمیں شک ہے
کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی امریکہ کے لیے کوئی بڑے پیمانے پہ کام کردار ادا کرے گی تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول صاحب کا اور یہ وزیر اعلیٰ سندھ کا جو دورہ امریکہ ہے، اس میں یہ جا کر کیا کرتے ہیں اور کس کس سے ملتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی مجھے ساری خبریں مل جائیں گی۔ امریکہ میں ہمارے ذرائع ہیں، جیسے ہمیں پتہ لگا انشاءاللہ ہم آپ کو ان تمام معاملات سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جو بھی ہوا صورتحال آپ سے پھر کل دوبارہ اس حوالے سے ضرور مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔